بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو دارالعلوم دیوبند کا نظارہ دکھایا تھا اور آپ سب لوگوں نے اس کو دیکھا اور ماشاءاللہ اچھے کمنٹس بھی کیے، اور بہت سارے لوگوں نے اب تک اس ولاگ کو، اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے اس کو بھی دیکھیں۔ آج ہم جا رہے ہیں پیران کلیر۔ پیران کلیر والد صاحب آئے تھے، امی ابا، تو کہا کہ کلیر بھی دیکھ لیں، تو آج ہم وہیں جا رہے ہیں، پیران کلیر۔ آپ بنے رہیں اور انشاءاللہ وہاں کے کیا نظارے ہیں آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے۔ پیران کلیر بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت صابر جو اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کا وہاں مزار ہے، ان کی وہاں قبر ہے، تو وہاں چلتے ہیں اور آپ کو وہاں کے نظارے دکھاتے ہیں۔ کیمرہ مین جب تک آپ ان کو یہ نہر دکھا دیجیے، بہت بہترین نہر ہے، صاف شفاف پانی رہتا ہے اور یہ بہت لمبی بھی ہے، ہریدوار تک لے جاتی ہے۔ چلتے ہیں، آگے کی جرنی اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ بنے رہیں۔ چلیں کیمرہ مین۔ ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے وہی حاضر وہی ناظر وہی قادر وہی ناصر، وہی حاضر وہی ناظر وہی قادر وہی ناصر، وہی محبوب ہے اس کو منایا تھا، منائیں گے وہی محبوب ہے اس کو منایا تھا، منائیں گے ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے۔ اور کہاں جائز ہے یارو یا علی یا غوث کا نعرہ، کہاں جائز ہے یارو یا علی یا غوث کا نعرہ، مدد اللہ کا نعرہ لگایا تھا، لگائیں گے مدد اللہ کا نعرہ لگایا تھا، لگائیں گے ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے اور فقط توحید کے ہر۔ چلے ماشاءاللہ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں کلیر، اور یہاں سے دیکھیں، ادھر دکھائیے، یہاں سے یہ شروع ہو جاتے ہیں، لوگ رہتے ہیں یہاں، بہت دور دور سے آتے ہیں، تو اپنا عارضی جو ان کا سامان ہوتا ہے بوریا بستر لگا کے یہاں سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلیں بنے رہیں ویڈیو کے اندر، دکھاتے ہیں آپ کو۔ آ چکے ہیں ہم بالکل قریب کلیر کے، آپ دیکھیں آبادی دونوں طرف، دکھاتے رہیں کیمرہ مین کتنی چہل پہل ہے۔ اور دیکھیں یہ فرضی بابا بھی دکھاتے رہیں، فرضی بابا بہت ملیں گے آپ کو، فرضی باباؤں سے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اور جس کا یہ مزار ہے حضرت صابر، ان کی ساری زندگی آپ دیکھیں گے تو قرآن اور سنت کے مطابق تھی، اور مجاہدوں کے ساتھ فاتح کر کر کے انہوں نے اپنے دین اور اپنی شریعت اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ آج افسوس ہوتا ہے جب ہم ان مقامات پر جاتے ہیں، ان بزرگوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، سوانح حیات پڑھتے ہیں، اور پھر ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے ان کے مزار کا کیا تماشا بنا رکھا ہے، تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم تمام کو شرک سے، بدعت سے، خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں یہاں مسجد بھی ہے، لیکن مسجد میں آپ کو بھیڑ نہیں ملے گی، بلکہ بس الٹے سیدھے کاموں میں آپ کو بھیڑ ملے گی، اور بس کیا ہی کہنا ہے۔ مشائخ نے اسی پر بہایا، بہائیں گے
چلو بالکل قریب ہم آ چکے ہیں اور اپنی گاڑی کہیں اچھی جگہ پارک کریں گے جہاں چھائی ہو سایہ ہو. بنے رہیں. آپ کو یہ گھوڑا ملے گا تانگا. قریب کے جو گاؤں ہوتے ہیں وہاں سے آتے جاتے ہیں, تو آپ تانگے کی سواری کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں. اور کون کون تانگے میں بیٹھا ہے. اب ہم بالکل قریب آ چکے ہیں جہاں حضرت کی مزار ہے, حضرت صابر نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جہاں قبر ہے اور جہاں ان کا مزار ہے اس کی طرف چل رہے ہیں. چلیں آپ کو نظارے دکھاتے ہیں. اور قریب میں جو ہے بہت ساری مارکیٹ ہے, آپ خریداری کر سکتے ہیں. آپ کو بچوں کے کھلونے اور اپنی جویلریز آرٹیفیشل اور بھی جو کچھ چاہیے آپ وہ لے سکتے ہیں. چلیں دکھاتے ہیں آپ کو مارکیٹ. دیکھیے یہاں آپ کو دونوں سائڈ دکانیں دکھ جائیں گی اور رش دیکھیے آپ. جو چاہیے آپ کو کھانے پینے کے ہوٹل ہیں اور بچوں کے کھلونے وغیرہ اور بھی جو آپ کی ضروریات کا سامان ہے انشاءاللہ وہ آپ کو مناسب ریٹ پر مل جائے گا. تو ہیرے بندے موتی انگوٹھی اگر چاہیے ہو تو لے سکتے ہیں, جائے نماز اور بھی بہت ساری چیزیں. کہاں تک بتائیں آپ کو. چلیں بنے رہیں. اب ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں حضرت کا جہاں مزار ہے اور جہاں ان کی قبر ہے, ان کی طرف چل رہے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو اندر کا نظارہ کیسا ہے. دیکھیں ادھر سے ہی انٹر ہوتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جگہ دیکھ لیجئے اور آگے جب چلیں گے تو وہیں حضرت کا مزار ہے, قبر مبارک ہے. دیکھیں آپ دیکھتے رہیں, رش دیکھیں ادھر اور دیکھیں کیسے کیسے لوگ یہاں آتے ہیں رہتے ہیں. یہ ہمارے بھائی مل گئے جو یہاں چاٹ بیچتے ہیں پپیتے کی. آپ جب بھی آئیں تو ان سے ماشاءاللہ خریدیں. السلام علیکم. جی بتائیں اپنے بارے میں. کہاں یہیں ملیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ یہی ملیں گے. اور صابر یہ صاحب کی درگاہ. چاٹ کتنے کی دیتے ہیں آپ؟ 10 روپے کی. چلیں جو ولاگ دیکھ رہے ہیں اگر کبھی بھائی آپ کو ملیں تو آپ ان سے خریدیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شاداب. محمد شاداب ان کا نام ہے ماشاءاللہ. تو ضرور آئیے گا اور شاداب بھائی ملیں جی انشاءاللہ تو ضرور ان سے خریدیے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ باب رفعت یہیں سے انٹر ہوتے ہیں, حضرت کا جہاں مزار ہے وہاں انٹر ہوں گے اور اس سے پہلے آپ کو چپل اتارنی پڑیں گی. اور چپل جمع کرنے کے لیے یہ دیکھیں سارے بھائی ہیں, ٹوکن دیا جاتا ہے آپ کو. آپ اپنی چپل جمع کریں اور پھر اندر مزار سے واپس آ کر آپ اپنی چپلیں لے سکتے ہیں. دیکھیں یہ ٹوکن ہے اور کچھ ہلکا سا چارج ہوتا ہے ان کا اور آپ کی چپلوں کی حفاظت ہوتی ہے. اور بڑھیا ہے آپ کی چپلیں 10 روپے میں 15 روپے میں محفوظ رہتی ہیں, تو اتار دینا چاہیے, جمع کر دینا چاہیے. چلیں دکھاتے ہیں آپ کو اور آگے بنے رہیں آپ ویڈیو کے اندر. کی گود میں دیکھیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں حمزہ جمع کر دی آپ نے اپنی چپلیں جمع کر دی. ادھر بولو اس میں اوپر دیکھو. ہاں ابھی لے لیں گے لوٹتے ہوئے. اور یہ حضرت کا تصوف کا طریقت کا اور پیر اور مریدی کا سلسلہ ہے جو کئی واسطوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. پورا شجرہ تصوف کا طریقت کا لکھا ہوا ہے اس بورڈ پر, آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کن کن واسطوں سے حضرت کا جو سلسلہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. دیکھ لیں آپ اس کو. آپ یہاں رش دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں یہاں کیا کیا ہوتا ہے, لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. اور یہ وہی اصل گنبد ہے جہاں حضرت کی قبر ہے, مزار مبارک ہے نیچے. دیکھیں کتنا ہجوم ہے.
اور یہ دیکھیں یہی اصل ان کا مزار ہے اندر. یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور شاید اندر ویڈیو بنانے کی اجازت نہ ہو, یہاں سے انٹر ہوتے ہیں. یہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں. یہ دیکھیں بورڈ لگا ہوا ہے اور یہ چھوٹا سا دروازہ, یہیں سے حضرت کی مزار پہ جاتے ہیں اندر, اور یہیں تک میرے خیال سے ویڈیو کی اجازت ہے, اس سے آگے آپ کو نہیں دکھا سکتے. اللہ کے ولیوں کا کوئی انکار نہیں کرتا. اللہ کے ولی اللہ کے یہاں ایک بہت ہی اونچا مقام, خاص مقام رکھتے ہیں, اور جب ہم ان بزرگان دین کی قبروں پر جاتے ہیں, ان کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں, تو اللہ کی پناہ دل خون کے آنسو روتا ہے. اور جن بزرگان دین نے, جن اولیاء اللہ نے اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کی حفاظت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو عام کیا, اور ساری زندگی لوگوں کو سنت کی طرف, قرآن کی طرف, حدیث کی طرف, شریعت کی طرف بلاتے رہے. آج امت نے ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دین کی پوری شکل کو بگاڑ کر رکھ دیا, اور جن کاموں سے وہ اپنی ساری زندگی روکتے رہے, امت وہی کام کرنے لگی. حضرت صابر پاک کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, اور انہوں نے اپنی ساری زندگی مجاہدے کے ساتھ فاقہ کاٹ کاٹ کر قرآن اور سنت کی حفاظت کی. آج امت نے ان کی قبر کو, ان کے آستانے کو شرک کا, بدعت کا, خرافات کا, رسومات کا اڈا بنا لیا. آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں شرکیہ باتیں اور شرکیہ اعمال, شرکیہ افعال کیے جا رہے ہیں. کوئی شرکیہ جملہ بولتا ہے, کوئی جو ہے سجدہ کر رہا ہے, اور کوئی نہ جانے کس طریقے سے, ناجائز طریقے سے اپنی منتوں کو جو ہے مانگ رہا ہے. اور بس اللہ کی پناہ, اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور سامنے آپ کو جو پرچیاں نظر آ رہی ہیں, اگر آپ ان پرچوں کو پڑھیں گے تو اللہ کی پناہ آپ بس رونے پر مجبور ہو جائیں گے. کس طریقے سے شرکیہ اور کفریہ جملے اس میں لکھے ہوئے ہیں, اور کون سے ناجائز کاموں کی یہاں منت مانگی جا رہی ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اللہ امت کے ایمان کی, امت کے عقائد کی اللہ حفاظت فرمائے. یہ دیکھیے قوالی ہو رہی ہے یہاں, آپ دیکھیے ان کو غور سے دیکھیں, کیا ایک کا بھی چہرہ سنت کے مطابق ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 5 وقت کے نمازی ہوں گے؟ مجھے تو ان کی صورتوں سے اور ان کے رویے سے بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ان کو نماز کے بارے میں ذرا بھی علم ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈھول اور تاشے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. آج افسوس ہے کہ امت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا یہ ڈھول اور تاشے کے ساتھ شروع کر دیا. افسوس ہے اس بات پر. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. چلیں آپ کو دکھا دیا ہے ہم نے اندر کا نظارہ کیسا تھا, اور اب چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف. بس افسوس اس بات کا ہوتا ہے, دیکھو بہت بڑے بزرگ ہیں, اس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے, اور پوری زندگی انہوں نے اتباع سنت میں اپنی گزاری ہے, لیکن ان کے جانے کے بعد دنیا نے ان کے قبر کو, ان کے مزار کو شرک اور بدعت اور خرافات کا اڈا بنا دیا, جنہوں نے ساری زندگی اسی چیز سے اپنے آپ کو بچایا. تو بس یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. بقیہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, خاص بندے ہوتے ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے. قرآن پاک میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے نیک بندے جو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں, ان کا مقام بہت اونچا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے, تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو خیر اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو شرک سے, بدعت سے, خرافات سے بچائے اور اتباع سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. دینی ویڈیوز, اسلامک ویڈیوز, قرآن حدیث, مسئلے مسائل, حمد نعت, یہ ساری چیزیں آپ کو ہمارے چینل پر ملیں گی. چلیں تب تک اپنا خیال رکھیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.